تو جو لوگ امام کے مخالف ہیں نا بلا وجہ، ہاں کوئی شرعی عذر ہو، شرعی وجہ ہو، الگ چیز ہے۔ اگر شریعت کے مطابق امام صحیح نمازیں پڑھا رہا ہے، پھر بلا وجہ دشمنی رکھی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ سمجھے بھائی؟ نہیں، ان کو نمازوں کی کیا ٹینشن ہے، اٹھک بیٹھک کرنے آتے ہیں نماز۔ وہ کہتے ایک آدمی نے نماز پڑھی، کسی سے پوچھا کہ وہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ کہتا نہیں، کہتا میری تو ہو گئی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، میں نے تو پڑھ لی، میری تو ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے وجہ سے۔ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو چور جو کفن چراتا ہے اس کو چوری کی حد نہیں لگائی جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو تعزیر دی جائے گی۔ تعزیر، تعزیر کا معنی یعنی جو قاضی ہے، جو جج ہے، اپنی ثواب دید پر اس کو سزا دے گا، کیونکہ اس نے مال محفوظ نہیں چرایا۔ اور دوسرا، چوری کی جو حد ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم یا اس کی قیمت کے برابر مال چرائے، پھر اس پہ حد لگے گی، پھر اس پر جو ہے نا چوری کی سزا نافذ ہوگی۔ یاد رکھیں، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بیان کی ہیں، وہ شبہات سے بھی ختم ہو جاتی ہیں، شبہات سے۔ یہ بڑا نازک موضوع ہے، یعنی کسی بھی حد لگانی ہے امام نے، اس میں کوئی شبہ آ گیا، شبہ آ گیا، اب حد نہیں لگے گی۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، خلاف تہذیب ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام انسانیت پر کتنا مہربان ہے۔ آپ حدود کے معاملات پڑھ لیں کتابوں میں، تو وہاں پر یہ بات صاف طور پہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس امت کو حد سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے۔ ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے میں نے زنا کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایسے منہ پھیر لیا کہ چلو اب بھی یہ چلا جائے۔ پھر اس نے ادھر آ کے کہا میں نے زنا کیا، پھر کہا، 4 دفعہ کہا، اب آپ نے کہا اب اس کو پکڑو۔ بھئی منہ پھیر رہے ہیں حضور علیہ السلام، تو بچ جا، چلا جا۔ شبہات سے بھی سزائیں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 مرد ہونے چاہیے، اگر 3 ہیں پھر بھی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوری جو ہے نا، اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ مال کیا ہو، محفوظ ہو۔ نمبر 2 کیا ہو بھائی، وہ چور چھپ کر، اور نمبر 3 کیا ہے کہ اس کی مالک کی اجازت کے بغیر چوری کرے۔ اگر بیوی چوری کر لے، بھائی اس سمجھ لو کل ویسے آپ کا بازو ٹوٹنے لگا تھا۔ یہ چپ بھی نہیں ہوتا جلدی۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یاد رکھیں، بیوی جو سب چیزیں ہیں نا اس کے لیے چوری کر سکتی ہے۔ یہ حضرت ہندہ نے سوال کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہندہ حضور علیہ السلام کی ساس تھی۔ اب سے کہا میرا تو شوہر کنجوس ہے، دیتا ہی نہیں، تو آپ نے سب چیزوں کے لیے اس کو اجازت دے دی کہ سب چیزوں کے لیے تم جو ہے نا اتنے پیسے چرا لو۔ کیا مانا؟ یعنی کہ شوہر کی جیب سے سبزی وغیرہ پکانے کے لیے پیسے نکال لو۔ اسی طرح باپ اگر چوری کر لے، داد ساس تھی،
ام حبیبہ آپ کی بیوی تھی نا، ان کی والدہ کا نام ہندا تھا، تو کوئی نہیں چھپایا تھا. ہاں وہ جو روایت ہے نا وہ ضعیف ہے، ٹھیک نہیں. تو اگر باپ چوری کر لے، دادا چوری کر لے، پردادا چوری کر لے، تو ان کو بھی سزا میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو پکڑ کے کہا انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے مال باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو کیا باپ کو قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیں، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. اچھا بھائی، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. اب ہاتھ عربی میں ید جو ہے نا، ید، ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ ید. ید عربی میں یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے. سن لو پہلے، عربی میں جس لفظ پر، جو ہاتھ پر لفظ بولا جاتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ید. اب یہ تو یہاں سے یہاں تک ہے، کاٹا کہاں سے جائے گا؟ گٹ سے، یہاں سے کاٹا جائے گا. اور کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ دایاں ہاتھ، سجا. کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. امینتن سمینتن، خانت اہانت، یہ ہاتھ جب امین تھا، امانت دار تھا تو قیمتی تھا، جب خیانت کی تو بے قیمت ہو گیا. یہ کاٹا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہی ہاتھ کاٹا جائے اس کو داغ دو، داغ دو. یہ غالباً گرم تیل میں نا اس کو وہ ڈال دیتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا فوراً جو ہے نا وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. سمجھے بھائی؟ تو فرمایا کہ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب کہتے ہیں اسلام کی سزائے وحشیانہ ہے. بے نظیر بھی یہ کہہ کے مر گئی ہے، اور جو مغربی دنیا وہ بھی یہی کہتی ہے. او بھائی، غیر مہذب لوگوں کے لیے سزا بھی غیر مہذب ہوگی تو نصیحت ہوگی نا. ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، پورے لاہور میں امن ہو جائے گا. اب امریکہ بڑا دنیا کا علم بردار ہے کہ میں یہاں پہ بڑا امن ہے، یہ ہے وہ ہے. وہاں پہ ہم نے سنا کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لکھا ہوتا آگے جاتے ہوئے آپ کی جیب میں کچھ ڈالر ہونے چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں کالے ہوتے ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں. اگر پیسے نہ ہو تو پھر بھی مارتے ہیں. تو اسلامی سزائیں، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں حکومت کی، مدینہ منورہ پہ جو اسٹیٹ بنی نا اسلام کی. حضور علیہ السلام کے دور حکومت میں چند لوگوں کے ہاتھ کٹے، چند، انگلیوں پہ بھی وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے کم تعداد ہے. لیکن کیا ہوا؟ پورا معاشرہ پرامن ہو گیا. حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت کو لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو وہ بڑے خاندان کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے حضرت اسامہ آئے. حضرت اسامہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، کیونکہ ان کے والد تھے حضرت زید. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے آ کے سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غصے میں آ گئے کہ تم اللہ کی حدوں میں، اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو. پہلی قوم اس لیے تو برباد ہو گئی کہ کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا اسے کچھ نہیں کہتے تھے، اور چھوٹا جرم کرتا تھا اسے سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم، جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سمجھے بھائی؟
تو فرمایا کہ والسارقۃ اور چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اس سزا کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حد کہتے ہیں، حد، حدود اللہ۔ فاقطعوا ایدیہما تو تم ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا سزا ہے ان کی کمائی کی، نکالا من اللہ یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ جس نے توبہ کر لی اس ظلم کے بعد، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔